حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تذکرہ بہت ہوندا رہا، کیونکہ حسن حسین کی ماں ہے فاطمہ، حضرت علی کی بیوی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ بیان بھی ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیاں حضور دی خامد ام کلثوم دے رقیہ دے، انہوں کا بیان ہوندا، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے مرتبے لحاظ، مگر وڈی بچی کا تذکرہ بہت کم ہے، اور وہ خامن کا ذکر تے برائے نام ہی شاید کسی نے کیتا ہوئے، ورنہ پتہ ہی نہیں وہ کہڑے گھر ہوندی سی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تو میرے دل نے منیا نہیں، اس گھر میں نام مکمل چھڑتا جائے، سارا تو بڑی بچی کا تذکرہ اور وہ خامن کا تذکرہ بھی آنا چاہیے۔ زینب بیٹا پیارا نا ہے، ساری بدقسمتی ہے، ادھر رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تک کے سانو کہڑے پاسے لے گئی، بسی فنکار تے فنکارا جہاں انہوں دے نام پسند کر لے، ہنا تے ہما تے فلانے، مگر وہ نا جڑے پاک بیبیاں دے سی جنہاں تو بہتر نہ ہی کوئی نہیں، وہ کسی کا دھیان نہیں ہوتا۔ کسی نے دسیے نا بچی جمی تے زینب رکھ لا، خدیجہ رکھ لا، عائشہ رکھ لا، موڑی صاحب فرسودہ، توبہ توبہ، کافران کی اولاد کہ اللہ دے رسول دے گھر دے نا جڑے پرانے نظر آتے، نویں لبتے پھرتے، ہندوؤں سے جا کے رکھ لو، عیسائیوں سے رکھ لو۔ زینب کڈا سونا نام، مانا بھی ایڈا آلہ، شجر حسن المنظر طیب الرائحہ۔ زینب اس پودے میں کیا جاتا جنہوں ویکھدے سی، یار بہت تو سونا پودا ویکھن چ کوئی نہیں سی، تے او دے نال دی عمدہ خوشبو کسے شاید ہی نہیں۔ یہ اس پودے کا نام ہے عربی چ، جڑا دیکھا جائے تو بہت سونا اور خوشبو دی جڑی وہ بس دماغ نو معطر کر۔ زینب اس پھر رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب، دو بیویاں زینب، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، گاہ نواسی بھی حضرت علی رضی اللہ کی بچی، خدا نام بھی زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی بیوی زینب، زینب بینیاں جنہوں کا اندازہ کوئی نہیں، مگر زینب نا نہیں لوگوں چنگا لگا، تو سارا تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب ہے، اور وہ خامد سکی ماسی دے پوت پرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دی سکی بہن ہے حالہ، ہے الف لام لا، حالہ، حالہ کا بچہ ہے جہاں نام لقیت ہے، لام کاف دنقطیہ یہ ارتو ہے، مگر مشہور ابو العاص ہے، ابو العاص ابن ربیع مشہور ہے، کنیت نال اپنی نہ مشہور، جی میں ابو بکر مشہور ہے، جہے مولوی نے پوچھا ابو بکر کا نام ہوگا شاید ہی کوئی دس سکے، نہ نہیں آتا، عبداللہ نہیں پتا، ابو بکر پتا، کنیت پھیل گئی نا، نہ پیچھے گم ہو گئی، نہ لقیت ہے، ابو العاص کنیت، دوسرا نام عرب رکھ لیں گے سی ادب نہ بلاؤ لی، جی میں حضرت علی رضی اللہ کہتے تھے ابو الحسن، حسن کے ابا، رسول کریم علیہ السلام ابو القاسم، قاسم کے ابا، جدوں زیادہ پیار نہ صحابہ بلاؤں سی، فرمایا میرے محبوب ابو القاسم نے یہ فرمایا، بچے کے نام اصلی نہ لقیت، حضرت خدیجہ کے سکے پاندے حالہ دے بچے، اور حضرت خدیجہ کے بارے حدیث پاک آؤں رسول اللہ اسلام تو پہلا دی گل کری سی موڑ دی، ہوں لوگوں نے گل بنائی ہے بے عورت جڑی نہ چاہے خواہ مخواہ بندے میں چنتی ہے، کوئی حیثیت نہیں، مسلم کورا پرستارش مرد باہر آیا حکمت قرآن، ایک بار آتا جنہیں عورت نے نوکرانی سمجھا، انہیں قرآن کی حکمت گھر بھی نہیں سکیا، انہوں قرآن کا پتہ ہی نہیں لگا، اے ماں کس درجے کی مالک ہے، بیٹی ہے تو دوزخ اتر رہی پرتا، بیوی ہے فرمایا سارے تو چنگے وہ دن قیامت کے گنے جانے، پرچا دیکھنا رب نے خیر حکم لیا لے، گھر والی نہ کتنا ورتیا ہی، تو عالم دین کو میری امانت لے لی سی، جنہیں آخیا اللہ کے دین مطابق میں تینوں دینا قبول کی، میری امانت میں کی برتا ہوگی، فرمایا جنا یہ عورت نے نوکرانی سمجھا، انہوں نے کوئی دین کا حصہ نہیں ملیا، اور یہ اسلام نو سمجھ سکے، بڑی عزت رب نے بنائی۔ پچھلے جمعے تو سنیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا تین بھیناں یا تین بیٹیاں رب کسی نے دے دے تو برا نہیں منایا، انہوں نے اچھا پالیا، دوزخ والوں پردہ ہو گئی۔ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ دو ہی، فرمایا ہاں دواں کا بھی یہ حال، ایڈی قدر بتائی۔ تو زین حضرت خدیجہ ہی آخیا بھی یا رسول اللہ میرے پانجے نو دے، رسول اللہ نے پھر ابو العاص لقیت نو دے، یہ اسلام نہیں لیا، بہت دیر نہیں لیا اسلام، دیر کر دیتی جنہوں نے اسلام لیا۔ دو داماد رسول کریم علیہ السلام دے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ شروع سے اسلام لیا، مگر ابو العاص نہیں اسلام لیا، بہت دیر نہ مسلمان ہوئے، جا کے جنگ بدر کے اندر جڑے لوگ قید ہوئے، 70 کافر قیدی ہوئے،
انہاں چ ابو الاس بھی قید ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی ہن جان تے تادی چھٹنی ہے، بھائی فدیہ دو، خواہ مخواہ تسی جنگ سر تے مسلط کی کتوں پیڑا کیتا تو مدینے آ کے سانوں تسی بیٹھیاں نو تنگ کیتا، اس تو تمہیں ہن خرچہ پینا ہے، ایویں نہیں تہاڈی جان چھٹنی، معاوضہ ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو الاس نے پھر اجے تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکے سے اجے کافراں مسلمانوں دے نکاح آپس ادنا ہی کہن بہت بعد سورہ ممتحنہ تے اللہ نے پھر وہ ختم کیتے، جیسے حضرت ابوبکر انہوں نے پھر کافر بیوی نو چھڑ دیتا، حضرت عمر نے چھڑ دیتا، مسلمان لڑکیاں انہوں نے گھروں کڈیاں گئیاں، مگر اجے رشتہ ناتا چل رہا سی۔ تو حضرت ابو الاس نے اس زمانے پھر مکے پیغام بھیجا کہ زینب میری رہائی واسطے مال پہ، اے 45 صفحہ چوتھی جلد مستدرک حاکم دی، لما باس اہل مکہ فی فدائے اسارہم باس زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فدائے بلاس بقلادۃ وکانت خدیجہ تو ادخلت بہا بلاسین بنا لہا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندی ہیں کہ جدوں مکے آیا نے اپنے قیدیاں دا فدیہ بھیجا، رقماں بھیجیاں، تے زینب نے اس ویلے رسول اللہ دی بچی نے ابو الاس دے چھڑاؤن لی وہ ہار بھیجا جڑا جدوں ماں نے رخصت کیتا سی خدیجہ نے دتا سی، نشانی سی ماں دی جڑی حضرت زینب کو سی، رسول کریم کو وہ ہار بھیجا۔ فلما راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکا لہا رکعۃ فریدہ۔ اے انسانی جذبات ہے، اگر پیغمبر بشراں جو نہ ہوندا تے لوگاں نے دولت ہاتھ نہیں جاؤں، پتھر دل نہیں سی، فرشتے نہیں سی، نہیں انسانی آپ کے اندر جذبات تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے جدو سار نو دیکھا خدیجہ فوت ہو چکیاں، رکھ لہا رکعۃ فریدہ، حضور تے بہت نرمی تاری ہوئی، بہت روئے۔ وقال رأیت ان تترکوا لا سیرا وتردوا الیہا الذی لہا۔ اللہ دے رسول آخیا بھائی تہاڈی مرضی ہے، اے جمہوریت اللہ دے رسول تے جانا قربان کر دے سی، حضور مردن دے کیا اعتراض کرنا سی، مگر نہیں، امت نو سکھاؤنا چاہتے تھی بے نبی اینے اختیار دا مالک ہوندیا مرضی نہیں کرتا۔ اتنے انہیں ایک فرد واحد ہی ساری امت نو ہٹی کردا، آندا میں ہی اکلے کول جمیا، باقی سب بیوقوف مت ہے، جدھر میں ہکا ہوں جا نبی تو ود گیا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے آخیا مشورہ لیا کرو، مشورے تے عمل کریا کرو۔ نبی علیہ السلام فرمایا جے تسی مناسب سمجھو بھی اینو ابو الاس نو رہا کر دیو تے ہار جڑا ہے زینب دا واپس کر دیو، یہ تہاڈی بھائی پسند ہے، اگر نہیں چاہو گے تہاڈی مرضی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کانوں انکار کرنا سی، انہاں نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام جویں تسی آندے ٹھیک، بچی کی نشانی واپس کرو، راہ بعد پھر بہت دیر بعد کی گل، مکہ فتح ہونے تو پہلے کی گل، مسلمانوں کا ایک لشکر اسی طرح ہی گشت کر رہا سی، ابو الاس ابن ربی جڑے سی یہ بھی ہاتھ آ گئے، یہاں کا مال مسلمان فوج نے لٹ لیا، مدینے لایا، یہ نہیں قابو آیا، مگر پھر ابو الاس چھپ چھپا کے مدینے پہنچ گیا۔ تے رسول کریم علیہ السلام نے جدوں یہ ابو الاس نو رہا کیتا اس وقت وعدہ لے لیا بھی تینوں رہا کیتا ہوں، مگر تیرا میرا وعدہ بھی توں حضرت زینب نو ہن بھیج دے، ہن مکے جا کے میرے بھیجی۔ چنانچہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جھوٹا نہیں نکلیا، جا کے حضرت زینب نو سوار کیتا، بھرا نال ٹوریا، مکہ مدینہ شریف بھیج دیا۔ اور رسول کریم علیہ السلام کوئی سی، جدوں مال کا جڑا مسلمانوں چھین لیا، ابو الاس چھپ چھپا کے مدینے پہنچا اور حضرت زینب کو پہنچ گیا گھر۔ اس وقت حضرت زینب نو ارسل الی ابو الاس ابن ربی ان خذی لی امان من ابیک، کہنے لگا میری ہن شے خیر نہیں، ادوں تو فدیہ دے کے چھٹ گیا، مگر رہا تو کافراں چ نا، ہن مال بھی میرا مسلمان لایا کہ میرا بھی پتہ لگ گیا نا، بچا نہیں ہونا، اپنے ابا جی کو میرے لیے امان لینا، کسی طرح وعدہ حضور پاک کو لے لا، میں ابو الاس نو کچھ نہیں کہہ دے۔ فخرج فاطلت راسا من باب حجرتها والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح یصلی بالناس۔ رسول کریم علیہ السلام اسے فجر دی نماز پڑھا رہے سی لوگاں نوں، تے زینب رضی اللہ تعالیٰ حجرے چوں نکلیاں، سر کڈیا باہر، فقالت ایھا الناس انی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی قد اجرت ابو الاس۔
نماز کے دوران ہی انہوں نے اعلان کرتا بھی میں رسول اللہ کی بچی زینب ہاں تے ابو العاص نو میں پناہ دیتی ہے، کوئی مسلمان انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ، حضور نے جدو سلام پھیریا، قال ایھا الناس انہ لا علم لی بہذا حتی سمعتموہ، رسول کریم علیہ السلام فرمایا لوگوں تسی کوئی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنی۔ حضور نے فرمایا رب گواہ دے میں بھی ہونی تو جدو آواز سنی زینب دی، مینوں پتہ لگا مینوں اس بارے کوئی علم نہیں سی۔ جی میں مرضی تے سامنے کئی باری میں اشارہ کر رہا جی مرضی رسول نو رب بنا پھر رب رب ہے، جدو اللہ دسے بمیرشاں کی گل دسے نہ دسے کوئی بھی گل حضور انہ لا علم لی بہذا، مینوں کوئی پتہ نہیں سی ابو العاص اتنے آیا یا نہیں آیا، جدو تسی سنیا ادو ہی میں سنیا زینب نے پناہ دے الا وان یجیر المسلمین ادناہم، تے اسلام تے ایک ادنا آدمی جڑا نا پاویں عورت ہے یا غلام ہو کسی نے پناہ دے دے سارے مسلمانوں تے پھر وہ لازم ہو جاتا کہ اس وعدے کی پابندی کر۔ پیش ہو گیا پھر رسول کریم علیہ السلام فرمایا زینب تینوں پناہ دے چکی ہے، بعد آپ نے اعلان فرمایا بھی رشتہ جڑا میرا ہے وہ تواڈے سارے دے علم تے تے جے پسند کرو جدا مال انہوں واپس دے دیو، لوگوں نے مال بھی واپس دے دیا۔ ابو العاص پھر اسلام نہیں اتنے لیا، بڑا مرد نکلیا اور بعد انہیں وجہ بیان کی مکے چلا گیا، مکے جہاں جہاں مال دے کول سی سارے انہوں دا مال واپس کیتا تے نال کیا میں مدینے بھی اعلان کر سکتا سی اسلام دا، میں ہن ٹھڈوں مسلمان ہو چکا، مگر اتنے اسلام دا اعلان کر رہا تسی آخنا جی قیدی ہویا ڈردے نے کلمہ پڑھ لیا تے نالے میں مالدار دے ساڈا مال جڑا دبا کے بہ گیا، اپنے اپنے پیسے سنبھالو تے ہن میرے سے کوئی نہیں، نہ کوئی دباؤ تے نہ مینوں کسی قسم کا خطرہ، میں اسلام لایا تے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 5-6 سال ہو چکے سے ادنا ہی بیٹھیاں، انہیں جدوں واپس بھیجتا اس تو بعد کوئی تعلق نہیں چلی، مگر اسے نکاح تے رسول کریم علیہ السلام نے دوبارہ حضرت زینب نو یہ حوالے کیا، کوئی نیا نکاح نہیں کیتا۔ جے چاہے مسئلہ ہے امام ابن قیم نے ثابت کیتا کہ اگر کوئی عورت اسلام لائے تو اسلام لیا وہ نکاح جڑا ہے وہ اس طرح ہو جاتا بغیر وہ خامد کدی بھی یاد ہے، اور اس عورت نے نواں نکاح نہیں کیتا وہ پچھلا نکاح ٹھیک باہر رہا، ان جو اگر چاہے کہ میں نکاح نواں کر لینا تو اس پچھلے نکاح کا دباؤ کوئی نہیں رہا، آ جائے تو دی قسمت ہے، نہ آئے تو عورت آزاد ہے، نکاح کرنا چاہے تو نواں نکاح کر سکتی ہے، مگر اگر وہ بیٹھی رہی ہے اور یہ آ گیا تو پھر اس سے پہلے نکاح کی وہ حوالے کی جا سکتی۔ تو ابو العاص اس طرح اسلام لے آئے، ایک بچہ رب نے نہ تو دتا جڑا نا علی، اس علی کے بارے لوگوں نے بہت ساری گلاں بنا لیاں، اج کل جڑیاں کتاباں یزیدی ٹولا لکھ رہا پلیت اولاد رسول دا دشمن، یہاں کا منشا بے ثابت کیا جو علی زندہ رہا وہ گاں اولاد ہوئی، میں حضرت حسن اور حسین کا مقابلہ کرتے پھرتے، حالانکہ کئی باری تے سامنے واضح کیا حوالے نا رسول کریم علیہ السلام دی کسے بچی دی اولاد دا سلسلہ نہیں چلے، دنیا نہیں رہا، اللہ دی مرضی، صرف ایک بیٹی جڑی حضرت فاطمہ وہ دی اولاد باقی ہے، وہ تو سلسلہ چلے۔ تو یہ بھی کہیں کہ جی وہ جوان ہویا، مکہ والے دن رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پیچھے بٹھایا، سب بناوٹی گلا، اس عمر میں نہیں پہنچا دینا پیچھے بیٹھا، اے سن لو 215 صفحہ 9ویں جلد مجمع الزوائد، اتنے لکھیا پڑھیا سب کچھ۔ توفی علی بن ابی العاص بن ربیع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد لاحظ الحلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردف اولا راحلۃ یوم الفتح، اتنا کرتے بھی کتاب چو لکھ لیں دے، تسلی ہے کہ لوگوں کو کتاباں ہیں اگوں چھڑ دو بگے کی اس لکھیا، پر آدھے بھی روایت لوگوں کی بھی وہ بالغ ہونے دے قریب پہنچ گیا سی تے رسول اللہ نے اپنی سواری تے مکہ دے فتح والے دن اپنے پیچھے بٹھایا گیا۔ رواہ الطبرانی اگے لکھیا عمر بن ابی بکر متروک، کہ یہ اندر راوی جڑا عمر بن ابی بکر متروک، یہ بالکل ردی کر کے چھڑتا گیا، جھوٹا، یہ کسی گل کا کوئی اعتبار نہیں، چھوٹا ہی فوت ہو، کوئی بالغ نہیں ہوا، نہ یہ رسول اللہ دے پیچھے بیٹھا، یہ بھی گل جڑی نا بنائی گئی۔ اور یہ ایک ہور سٹوری جوڑ لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے ایک کہانی مشہور سی، عام لوگوں کی مشہور ہے، بے خانے کعبے کی چھت انہوں نے بت جڑا سی وہ گرایا، رسول کریم علیہ السلام کے کندھیاں تے چڑھ کے وہ یہاں نام مرادہ نے چک کے علی بن ابی العاص تے لا لیا، کہ علی جڑا نا ابی طالب دا پتر ہے، امام حسن حسین دا باپ، انہیں نہیں وہ بت لایا، یہ حضور دا نواسا جڑا یہ جوان ہو گیا سی،
یہ چڑیا خانے کعبہ دی چھت اس گرا یزیدی ٹولا جڑا میدہ دشمن اسے تو مینوں پتا بھی انہاں دے اندر کٹ کٹ کے زہر پڑیا گیا کہ حضرت علی اور دی اولاد نہ دشمنی کرنی، بالکل جھوٹے ہے۔ کوئی علی ابن ابلاس نہیں چڑھیا اتنے نہ گرایا، حضرت علی کی بھی کہانی جھوٹی، وہ بھی نہیں صحیح بھی انہوں نے بت اتنے چڑھ کے گرایا سی، تے مکہ فتح ہونے کی بھی گل کوئی نہیں سی۔ علم سکھیا کرو ایک لیکچر کی طرح، کہانی مکے کی سی کہ جی مسلمان جڑے سی تھوڑے جیسے اس زمانے کی لکھی صحیح ہو گئی، فتح مکہ کی گل نہیں ہے، اس زمانے جب رسول اللہ تھا تھوڑے جہ مسلمان سی ادوں کی لکھی، مگر کیوں نہیں صحیح یہ بھی دسوں۔ اے کہانی کے بارے لکھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماؤں دے 224 صفحہ اور جلد جڑی ہے 20 ہے الفتح الربانی۔ انطلقت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتینا الکعبہ، چھان بین بالکل چھلنیاں لگیاں جتے ہر شے پرکھی گئی ہے کیڑی کھڑی کھڑی ہے میں بڑی ہے اسلام۔ تو حضرت علی رضی اللہ دی زبانی بیان کیتا کہ میں بھی گیا، رسول کریم علیہ السلام بھی گئے حتی اتینا الکعبہ، اسی کعبہ شریف دے کول پہنچ گئے۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، مینوں کہنے لگے بسائد اللہ من کی بھی فضحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کہنے لگے بہ جا، کہ میرے کندھے سے چڑھ گئے۔ حضرت علی آندے پہلا آپ مینوں بٹھایا میرے کندھے سے چڑھے، فضحب تو لیانا بھائی میں چارہ کیتا بھی اٹھا، فرا منی ضعفن فنزل، حضور نے ویکھیا بھی نہیں اس کو میرا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، نہیں اٹھ سکیا، کمزوری ویکھی اتر آئے۔ وجلس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور بہ گئے، وقال اسد علی منکبی، کہیں گے تو ہن میرے کندھے سے چڑھ، کہا فسعدت علی منکبی، میں رسول کریم علیہ السلام کے مبارک کندھے سے چڑھیا، قال فنہض بی، حضور لے کے اٹھے، قال فانه یخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء، اس وقت مینوں بالکل اس طرح خیال آتا سی اگر میں چاہواں تو آسمان کے کنارے نہیں پکڑ سکتا۔ حتی صعدت علی البیت، میں پھر کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا، وعلیہ تمثال صفر و نحاس، اتنے پتر کا ایک بڑا بت مورتی سی تانبے کی بنی، فجعلت ازاول عن یمینہ وعن شمالہ وبین یدیہ من خلفہ، میں سجے کھبے اگے پیچھے انہوں ہلاؤندا رہا، حتی اذا استمکنت منہ، جدوں میں چنگی طرح اتنے قابو پا لیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقذف، حضور نے فرمایا سر دے تھلے فقذفت بھی، میں سر انہوں سر دیتا، فتکسر، ٹوٹ گیا، کما تتکسر القواریر، جس طرح شیشے ٹوٹ جاندے، ثم نزلت، پھر میں اتر آیا، فانطلقنا انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستبق، پھر میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑ پہ، توارنا بالبیوت، گھراں سے لکدے بہنانا مکانوں تو چوری لک کے چلیے، خشیت نہیں القانا احد من الناس، اس ڈر تو بھائی کوئی کافر نہ متھے لگ جائے، انہوں نہ پتہ لگے کہ سارے بت نہ کیتا۔ مکے دے زمانے بالکل جدو اجے بے کسری ادوں کا واقعہ لکھا، دو راوی نہیں تھی، دیکھ رہا جنا امام احمد نے لکھا، پر میں مینوں یہ گل اسبات بن محمد نے سنائی ہے، انہیں نعیم بن حکیم المدائنی کو سنی، نہیں یہ بھی ضعیف، عن ابی مریم، ابو مریم سکھی کو نے سنی، مجہور، بالکل جھوٹا، حضرت علی در روایت کر رہے بندے کوئی ثابت نہیں، بالکل ایک کہانی نہ فتح مکہ دی ہے، مکہ شریف پہلے زمانے دی لکھی تھی مگر ہے غلط، کوئی ثابت نہیں، صحیح نہیں۔ یہ نال جدوں میں یہ بھی مطالعہ کیتا، اج ایک ہور صحابی کا سلسلہ بابرکت نال جڑ گیا، بہت ساری چیزاں انشاءاللہ مفید ملنگیاں کہ اللہ تعالیٰ جڑا قرآن پاک فرمایا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں زمین گاڑ دیں سی، اور بڑے غضبناک لہجے چلا نے سورۃ تکویر تک کیا ہوا ہے، ذل موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، بجائے دے کہندا انہاں دے ماں باپ نوں اسی پوچھاں گے تسی یہ کیوں کام کیتا، اینا غضب ہے اللہ تعالیٰ دے لہجے ناراضگی کہ یہ تے خبیث اس لائق بھی نہیں میرے نال گل کیتی جائے، اسی اس زمین چ دبی بچی نوں پوچھاں گے کس گناہ تو ماری گئی، تو این پتر بول کے دس بجائے میں تینوں بناتا سی کہڑا قصور سی تیرا بے تینوں ظالم مار دے، بچی نوں پوچھاں گے وہ برواواں گے، انہاں دے منہ تے بول ہن ماں پیو دے کیوں نہیں خدا تو ڈرے، اور کیوں انہاں نے ایڈا بے شرمی دا خدا دے خلاف ناراضگی کا مظاہرہ کیا، بھئی یہ گل کیوں چلی، لوگوں نے مار کیوں بگی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سہرے بننے، نسب مسیرا، دادے ہونے سہرے ہونے میری رحمت ہے، سورہ فرقان پڑھی، برا کرنا کوئی جوائی بنوں گا سر، غریبی تو بھی کئی مار دے مگر تھوڑے سی، چودھریاں نے اس تو مارنیاں شروع کیتیاں، ساڈا بھی کوئی جوائی کھاؤ گا، سانوں کوئی سہرا کھاؤ،
ہوں بھی کسی سارا کہنا ایک گالی بنی نہیں نا جہارت پر ہو، حالانکہ سارا گالی تو کوئی نہیں، میرے کمبختہ نے بنا لی کہ وہ بہن تیرے نکاح دے کوئی گالی ہے، گالی سمجھ عزت کی شاید سی۔ حضور نے فرمایا ختم ہونا بیٹی کا باپ ہونا یا وہ برا ہونا یہ عزت نہیں کرنا، تیرے اور ایڈے رشتے دار کو عزت کر ادب کر، مگر ظالمہ نے ایک جرم بنا لیا، گالی بنا لی۔ یہ پڑھدیا پڑھدیا اے صحابی کے قصے کئی چیزاں ایسا آن گیا جہے سمجھو اج کے خطبے حضرت زینب کے واقعے کے نال بڑا ربط ہے، اور جب دارمی شریف سے اس واقعے میں پڑھی جا بے صحابی نے سنایا سی رسول اللہ رسول اپنے جنہ رسول اللہ اس سے روئے کبھی نہیں روئے، اور لوگوں نے آخیا اس صحابی نے میں تو رسول اللہ نے بہت وقت دیا کیوں اینا غمگین کیتا؟ حضور نے آخیا کوئی نہ روکو، انہوں نے آخیا پھر گل سنا، پھر سنائی رسول اللہ کی داڑھی مبارک آنسو نہ تر ہوں، حضور روندے گا کی نہ اس بندے کا، یعنی رسول کریم علیہ السلام کے صدقے کنی دنیا زندہ ہوگی۔ انہوں نے کن پوچھنا سی قیس بن عاصم کون ہے، کی لگتے سی ساڈے، مگر رسول اللہ نے جڑ جان پروں پائی ساڈے وہ دلان دے پیارے بن اسی انہوں نے تذکرے بھی پڑھتے ہیں، اور علیحدہ کتاباں اے 5 جلداں الغابہ جو ایک تو میں ہن پڑھ رہا چوتھی جلد، قیس بن عاصم نام کی ہے، قیس سردار اپنے قبیلے کا عاصم دا بیٹا قیس بن عاصم جب آیا رسول کریم علیہ السلام نے ملیا، لما راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا سید اہل الوبر، رسول کریم نے دیکھنے آخیا خیمیاں جن لوگ آباد ہیں، باقی شہروں کے واسطے خیمیاں رہنے والے جن خانہ بدوش لوگ یہ سردار ہے انہوں کا، یہو جہا بندہ اج تک کوئی نہیں آیا، یہ قیس ابن عاصم سردار ہے سارے والا والے خیمیاں رہنے والے لوگوں کے۔ وہ قبیلے کا ایک آدمی احنف ابن قیس تمیمی، انہوں لوگوں نے پوچھا ممن علمت الحلم کہ حلم تو کد کو سیکھیا، در گزر جڑی ہے غصے نو پی جانا جذبات نو کنٹرول کر رہے سبق کتوں سیکھے؟ آن بھی بڑا سردار اچا آدمی ہے، قال من قیس ابن عاصم، وہ کہوں گا ساڈے قبیلے جڑا قیس ابن عاصم صحابی سی میں اس تو سن اے ہن میں پڑھ لگا پڑھ گیا میں نا انسان ہوندیاں دل ہی نہیں منتا بھی اداں دا بھی آدمی کو ہو سکتا در گزر۔ اسے تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص نے آخیا اللہ کے رسول مینوں کو نصیحت کرو، فرمایا لا تغضب غصے نہ ہویا کر، پھر پوچھا بار بار کہی جائے کہ غصہ آدمی زیادہ ایسے تو تباہی ہوتی جذباتی ہو کے گولیاں چل جاندیاں، غصہ پی جا پہلوان اور جڑا کشتی کسی نے ڈگے جب غصہ آ گیا اسے اپنے آپ کو قابو رکھ۔ تو ہم نے فرماتے میں رہ تو یومن قائدن بفنائے داری کہ قیس ابن عاصم صحابی نو ساڈے قبیلے سردار نو ایک دن میں ویکھیا کہ اپنے مکان دے سامنے بیٹھا سی محتبم بحمائل سیف، اپنی تلوار جڑی سی اتنے سر رکھیا سی آسرا لا کے نا بیٹھا یحدث قومہم، اس ساری برادری بیٹھی سی تو انہاں چو تقریر کر رہا سی، اذ اوتیا برجل مکتوب، اسی دوران لوگ ایک آدمی نے پھڑ کے لے جدے ہاتھ اتنا جکڑے گرفتار کیتا سی، آخر مقتول، اور دوجا مریا بندہ لیا ہے دلوں تے ہاتھ رکھ کے دیکھو یہو جہ جذبات تے قابو پاؤ تے اگا کیوں لگن، ذرا غصہ آیا ایک دوسرے نے وٹ ٹک دیتا، وکیل ھذا ابن اخیک قتل ابنک، سردار گل کر رہا تے لوگوں نے آخیا بھتیجا ہی تیرا تے آ پتر ہی، پتر مر گیا تے بھتیجے نو بن کے لایا، قال فواللہ ما حل حبۃ ولا قطع کلام، آہنا فاندا رب دی قسم نہ انہیں وہ جڑی اپنے گھٹنیاں دے گرد تنگے ہی پائی سی وہ چھٹی، کوئی نہیں اسے طرح آرام نہ بیٹھا رہا کہ نہ اپنی گل ہی بند کی، تقریر اسے طرح کرتا رہا۔ فلما تم التفت الی ابن اخیہ، جب گل پوری کر رہی تھی پھر بھتیجے رخ کی، کوئی غصے نہیں آپ قال یا ابن اخی بیسا وفعل، کہنے گا میرے بھتیجا میرے برا دا پترا تو بہت بڑا کی، اسمت بربک، ایک رب دی اپنے دی نافرمانی کی، وقتات رحمک، اپنے رشتہ داری کا کوئی خیال نہ کیتا، وقتلت ابن عمے کا، اور اپنے چاچے دے پتر نوں تو قتل کرتا، ورمیت نفس کا بسامے کا، کہ اپنے آپ ہی تو تیر مارا، کوئی بگانا سی جنوں مارا، اپنا ہی بندہ، وکللت عددا کا، اپنے قبیلے کا ایک بندہ جڑا کٹا دیتا، اے تو انہوں سمجھو اینا ہی غصہ کیتا، انہوں سمجھا پوت اپنا ہی بندہ مارنا سی اپنے ثم قال لابن له آخر قم یا بنی ابن عمک، اپنے دوسرے بیٹے نوں جگہ پرا قتل ہوا سی کہ وہ اپنے دوجے پت نال اٹھ پت اپنے چاچے دے بیٹے نوں فہلا کتاب آؤ
کھول دے دا یہ جڑے بندن بدے نا آزاد کر باواں چھڈ دے دیاں وزار خاک کا جا جا کے بھرا نو دفن کر کفن دفن کرو وسو کے لام نے کمیا تم نے بڑھیا ابنیا اخیر کرتی ہے بھائی کیسے ابن عاصم نے کہنے لگا 100 اونٹ جا پوتا میرے کھڑے ہے اور ماں نو جا کے دے دے یہ جڑا خون باہ نا بیٹے دا یہ بتیجے نے کی دینا ہے نالائق نے غلطی کر لی میرے مال تو جا کے میرے پوت دی ماں نو دے دے پہلنا غریبا وہی بیچاری نو صدمہ ہویا تلے نو دیت دیتی خون باہ پوت نو آخیا جا کے بیٹے اپنے بھرا نو دفن کرو انہوں نے ہی کہا بے نالائقہ تو اپنے بھرا نو مارنا کیوں اپنے قبیلے لائقہ اے توان فاندا میں کیس کو علم سیکھے جب وہ بردباری ویکھی تو وہ حوصلہ ویکیا اتوں اور آنف بھی دنیا نے منیا صحیح بخاری دنیا کتاب سب کہ آنف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے جاری دنیا سردار منتی سی قبیلہ بڑی یہو جہا بندہ کہنا جب میں اپنے سردار میں ویکیا اینا حادثہ گزر گیا صرف انہوں نالائق نے سمجھایا بھی تو اپنے بندے ویکن مار کے کمی کرتی دفن کراتا کولوں دیت دے سی دے وکان قیس بن عاصم قد حرم علی نفس الخمر فی الجاہلیہ اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا یاد رکھو کم دے بندے کفر چ جڑے ہوندے نا وہ اسلام چ کم نہیں ہوندے دوجے نکمے اوتھے بھی جتیاں دی بہن ہوئے ہوندے نہ وہ کفر دا ہی کوئی سوارتے ہے تے نہ اسلام دی آ کے کھون کھوندے بالکل ایک گل ٹھیک جے سونے دی کان ہوندے وہ بندے پاویں کفر چ نہیں ہون ہوندے کم دے جن مڑ پیندے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اسلام دا کچھ بنا دیندے جنہوں نے بنا کوئی چڈی وہ کی ہے کافر رن کر کی انہیں کرنا تے مسلمان ہو کے انہیں کہڑا خون کھونا کیس کا کی حال لکھا امام ابن اسیر فرماؤں دے کفر دے زمانے کی اپنی عقل پاروں نے اپنے آپ سے شراب میں حرام کر رہے جب پانی انگ دنیا پیندی سی نا اور مجھے فخر کر رہے تھے میں گلاس پینا کیس نے ادھر ہی اپنے آپ سے شراب میں حرام کر کہ شراب نہیں پی تھوڑے دن ہوئے کالم پڑھیا اے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر کا نام نہیں لکھا احمد جمال لیا پیندا روز کلب جا کے اور بے ہوش ہوا گیا پھر ادھروں فجر کی اذان اور اپنے مکان اپنی گلی خراب ہوئے گے مکان کا پتہ نہ لگے تو نمازی جڑے سے مسجد جان پھر نمازیاں ایک نے پوچھا اور یار اس محلے میرا مکان سے تین کو پتا انہیں آخیا ڈاکٹر صاحب اتنے ہی کھڑے جی جا تا مکان شراب ہے پی جاندے مسلمان عیسائیوں نے اس حکومت نام مراد نے پرم دیتے ہیں وہ عیسائی کئی بار کہہ چکے ہیں سارے ملک جی حرام ہے وہ جان چھڑا کہ سانو کیوں بدنام کر دے کہڑا سارا دین شراب نو حلال کر رہا نہیں وہ کم وقت اپنی کمائی کرتے ہیں محلے بنے عیسائیوں کے پیندے مسلمان یہاں دے جاندے تے پی جاندے مگر کیس کا ویکو وہ بیٹے مرے تھے بھی تھی دیکھ لیا بندے چننے ہوں خیار حکم فل جاہلیت خیار حکم فل اسلام اللہ کے رسول آخیا جڑے کفر کم دے ہوں نا بہتر وہ اسلام چنگے نکلتے ہیں شراب حرام کرتی کٹ کو کرتی دین اسلام نے ایک کم بھی غلط نہیں دسیا اللہ کی تکلیف ہے لوگ پیندے جی صرف جوس ہے جوس کا تھا نہ مرادو نہ کوئی پتا رہ جاتا کئی بڑی ڈگے اور کتیا نے منہ پیشاب کیا لوگوں دیکھا انگریزاں رسالہ لکھا اسی آپ دیکھا کتا وہ منہ سے پیشاب کرنے چٹن جانا بڑا سواد آتا ہوش ہی کوئی اکل ہی سارا تو آلہ جوہر انسان جو گم کر رہی ہے پاگل دیوانے پونک دے اور سمجھ سانو بڑا مچایا کانا تھا وہ بزال کرنا ہو غامزہ اکنا ابنا کی وہ سکران توبہ کتوں کی تھی اجے اسلام نہیں سی آیا نہ وہ دین سکھیا فرمایا اس پاروں کفر دے زمانے کی کنا نو ہاتھ لایا بھی شراب نہیں پینی کیونکہ نشے کے اندر اپنی جوان بیٹی جیسے چونڈیاں وڑ لی بے ہوش سی جوان بیٹی میں تو چھیڑ چھاڑ کرتا رہے وہ سب باپ آیا تے ماں باپ جوان گالاں کرتا رہے اپنے ماں تے پیو نو نہ لائے کے گالاں کڈی جائے بے ہوش ورال کمر فت کے لواں بسے چند ویکیا چند نے بھی بڑا پڑا کیا واہ تلخمار کثیر من مالے اپنے بہت سارے مال چنا اور شراب پراؤن والی دیتا بے ہوشی جی لٹاتی دولت فلم آفا کو میرا بزال جدوں ہوش آئی لوگ آخیا نام مرادہ دھی نو چھیڑتا ہوا ماں پیو نو گالاں کڈی گیا اینا مال لٹاتا ہی تو ہر رمالا نفس اسے دن کو حرام کرتا اس خبیث شہر میں ہاتھ نہیں لا جدوں بات انسان ہی رہے وہ کہا آدمی وہ کالا فی ذالک اور اس بارے شعر کا ہے اے خطبے کنیاں گلاں آ گئی موتی موتی رایت الخمر صالحتم وفیا خصال تفسد الرجل الحریم خود شعر کہا انہیں پھر کیسے ابن عاصم نے آندا میں دیکھا بھی شراب نو لوگ بڑی اعلیٰ شاہ سمجھتے یہ اندر اینیاں بریاں شاہ جڑیاں دانا آدمی نو بگاڑ کے رکھتے عقل مند آدمی کا بیڑا غرق کر دینیاں
فرا واللہ اشربها سعین، میں ان رب کی قسم کھا لی اب جنت تندرست نہ تندرست پینا ولا یشفا بها بدن سقیما، تے پاویں میں ساری عمر کنا بیمار ہو جا رب کی قسم بیماری کی کدی دا کوٹھ نہیں پینا، ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا دولا بدن ندیما، تے مینوں کوئی آکھے نا میں آنے دی بھی خرید لیا، میں زندگی پارے نوں کدی مول نہیں خریدنا، اور نہ میں ادھر کسی ساتھی نوں سدنا بہ کے محفل لائیے تے پیے، فإن الخمر تفضى شاربيها وتنويهم بالأمر العظيم، نچوڑ کر ہے کہ شراب اپنے پین والوں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دینی ہے، پچھوں لوگوں دے تو ماں نوں یا کہی گیا تو دھی نوں یا کہی گیا رسوا اور ذلیل، اور ایسے بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے گناہ کو کروں دی جدا اندازہ کوئی۔ رسول کریم علیہ السلام اگر آخیا کیس سنا کفر کی کہ وجہ تو فرمایا رسولہ روندے رہے، تو صحابہ نے آخیا کیس کیوں ہے گلا کر کے حضور رات پا، مگر حضور نے آخیا روکو کوئی نہ، میں گل کروں گا نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسونا پیار ہو گئی، فرمایا کیس سنا تسی کیوں بچیاں مارن لگ پائے، کہنے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سانو اس لیے جھوٹھی غیرت نے گمراہ کرتا، کوئی سانو خسر کہوں گا کہ سارے سورے کوئی سارے جوائی بن گئے، کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام 12 کے قریب بچیاں مار چکا، حضور روندے گئے، تے نال آپ نے پوچھا کبھی رحم بھی آیا، کیا ہاں اللہ کے رسول رحم آیا، ایک تے رحم آیا، ہاں اے اللہ کا نبی نہ ہوگا تو عورتوں حقوق لبیاں تو حقوق کے دینے زمین ٹپیاں جاندیاں تھی، کوئی یہاں کی کوئی عزت پوچھ نہیں تھی، اللہ کے رسول آخیا اور نہیں یہ جنت کی طرف دوزخ کی طرفوں تہاڈا بچا ہے، کچھ نہ یہاں بیچاریاں نو آکھو یہاں کی عزت کرو، اور اسی پتراں کی عزت نہیں کرتے، پیراں کی نہیں کرتے جی رسولہ نے بچی دی کی۔ ابو داؤد سے دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ باپ ہے نبی ہے وقت دے حکمران ہے، اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، عرباں دے دستور دے مطابق اتنے متھے تے بوسا دیندے، اپنی جگہ تے بٹھا دیں، تے حضرت فاطمہ کو رسولہ جاندے وہ بھی اتنا ہی کرنی ہے، میں اپنے تھان تو اٹھنا حضوروں چمنا، اینا احترام رب ایک بچی ہے۔ اور جب رسول پاک نے لوگوں نے آخیا ایک دن خط کھچیا، 4 لکیراں کھچیاں، لوگوں نے آخیا اللہ کے رسول کی ہے 4 لکیراں، فرمایا سیدات تو نساء الجنہ، جنت دی عورتوں کی سردار اجنا ہے، 4 جگہ میں لکیراں کھچیاں نا، 4 عورتیں جڑیاں جنت دی عورتوں کی سردار ہے، ایک خدیجہ بنت خویلد ہے میری بیوی، ایک فاطمہ ہے بنت محمد، اور ایک آسیہ زوجہ فرعون ہے، اور ایک مریم بنت عمران ہے، یہ 4 جنت دی عورتوں کی سردار، ایڈا درجہ فرمایا 4 لکیراں کھچیاں 4 ایڈے درجے نہیں مار۔ تو رسول کریم علیہ السلام آخیا ڈکو کوئی نہ سناؤں دیو، سناؤں دے رہے کہاں گا اللہ رسول ایک باری پیدا ہونا سی میرے گھر کسی بچے بچی نے، میں چلا گیا، بعد بچی پیدا ہوئی، ماں نو ترس آ گیا، ماریا نہیں مگر میرے تو ڈر دیا انہیں پین کو کر لیا، میں نہیں دسیا بھی بچی ہوئی ہے، کر گئی ہاں پیدا ہوئی سی، میں زمین دب دیتا، میرے کو اتنا ہی جان چھڑائی، مگر جنہوں 6-7 سال دی ہوگی، ایک دن گھر لے آئی میں آیا تو بڑا پیار کرے، میں دیکھ لیا کہ پیاری مینوں بھی بڑی لگی، حضور روندے داڑھی مارکتا روندی جائے، فرمایا یار رسول پیاری تے بچی بڑی لگی، مگر دل چ جڑا سی نا ٹوڑ بس گیا کہ ہاں اس عورت نے میرا یہ کیتا ایڈی ساری کرتی۔ ایک دن پھر میں آخیا اللہ کی بندی انہوں نے اچھے کپڑے پہنا، میں یہ مامے ملا لیا، بہانہ بنا لیا، لے کے تریا، آخیا گل سن مینوں پتا تسی عرب ظالم لوگ، یہ تیرے کو امانت ہی میری ایڈی ہو گئی ہے، پاویں چرنا میں چال ہی کی، میں رب تو ڈری ظلم نہ کر، کیا گلا دے رسول میں لے گیا جنگل سے کوئی ایران کھو سی، میں وہ لدا کے من پہ ٹکا دیتا، آج تک اللہ دے پیغمبر کی آخری آواز میرے کرنا چاہتی ہے اور میں پڑھا نہیں سکیا، ہائے ابا ہائے، رسول کریم روندے رہے، زارو زار آپ آنسو جاری رکھتا رہے، مبارک کا لوگ آخیا تو اپنی کہانی سنا کے حضور کو غمگین کر دیتا، آپ نے میں بھی سنا دو، بعد کہنے گا ہوں اللہ کے پیغمبر میرا یہ گناہ معاف ہوگا، معاف اللہ نے بڑی وڈی گل رکھی ہے، کوئی اسلام لے آؤں اللہ سارا پچھلا کھاتا دریا برد کر دینا، کلمہ پڑھیا چھٹی بیٹھی جو مرضی کیتا، مگر جنم کے تھلی نہ ہوتی بہوا کے کام کیتے، کہنے گا اللہ رسول میرا ان کو چارہ ہے، نبی علیہ السلام نے کیا ہر بچی کے پیچھے غلام آزاد کر، جتنا بچیاں ماریاں 12-13 ایک غلام خرید کے یا تیرے کو ان نہیں جانا جڑیاں انہوں نے آزادی بخش، شاید تیرا جرم معاف، انہیں وہ بھی کام کیتا۔
اگلے سال پھر 100 اونٹ بھی لے کے حاضر ہوا، کہنا گلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو بچیاں کا فدیہ سی، اے جڑا میں 9 ہجری تک اپنے قبیلے میں اسلام کے خلاف ڈٹیا رہا، تواڈے نال ظلم زیادتیاں کیتیاں، مسلمانوں کا دشمن رہا، اے وہ احسان 100 اونٹ میں اللہ کے رستے دینا، اینوں قبول فرماؤ، اللہ میرا وہ جرم اور میرے جڑے ہیں نا وہ گناہ معاف فرما دے۔ رسول کریم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں تے مر لگیا پھر وصیت کی، کہنے لگا اذا مت فلا تنوح علی، سن لو میرے پترو جب میں مراں کوئی وین پر نہیں پاؤنی۔ حالانکہ عرب لوگ جڑے انہاں وین اچھا سمجھتے تھے، یہ ایک سمجھو بڑی سرداری گنی جاتی سی۔ طرفہ ابن عبد نے مر لگیا اپنی بیوی نے کیا گل سن، میں مر گیا دے نہ ہوئے کہ چپ کر کے مینوں قبراں لے جان، شان سمجھتے سی نا، کپڑے پان تے لوگ واگ نوچن تے پٹن، اذا مت فنانی بما نحلو، جب میں مرے گا میری جنانی سن لا، میری سنونی ادا دینی جی میرا حق بنتا، اینا رومی تے پٹی دنیا کو پتہ لگے کہ طرفہ دنیا میں چلا گیا، وشقی علی الجیبہ یبنا تما بگی، پار دینی اپنے کپڑے، کمال سمجھ۔ مگر اسلام دا صدقہ کہ قیس ابن عاصم نے آخیا سن لو، وہ سارا دور گزر گیا، اذا مت فلا تنوح علی، جب میں مر جانا میرے سے ادھر سے وین وون نہیں کرنے، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناح علیہ، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تے کوئی نوحہ نہیں گیا، رسول پاک تو بڑا دنیا تو کہنا جانا، کوئی وین نہیں پایا، کوئی پٹ سے اپن یاد نہ کرے۔ ایک قیس ابن عاصم المنقری تمیمی، یہ سردار دی کہانی کہ 12 تو زیادہ بچیاں دفن کر دی، اور کیا اس بچی دا پہلیاں جو ماریاں ہو چکے، سیانی ہو چکی تھی، اج تک وہ آواز میرے بے چین کر دی ہے، بے خوب میں چھٹ دیا اور کہہ رہی ہائے ابا، اگے تک رسولہ روندے رہے، پر میں ہونے ہوئی ہے وہ حال ہے بے غلام آزاد کر، شاید اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے، اللہ جرم جڑا تیرا بخش دے، کم تسی پیڑے کی۔ اور رسول کریم علیہ السلام دی آمد دنیا دیس تو ہی رحمت ہے، مریض سی دنیا بالکل سمجھو بیمارہ نہ جان پڑیا، ہسپتال کوئی کسے مرض پھسیا، کوئی کسے مولی غلام رسول رحمۃ اللہ نے بڑی سونی گل کی، میں تے ختم کر دینا، اسی احسان اللہ کے رسول کا دے ہی نہیں سکے، دروج شریف پڑھو، دروج شریف پتہ نہیں نہ لگا، منتر سمجھا بے کوئی کام کرنی سانو دروج شریف دسو، اے اللہ دے بندے کم ہون گے، مگر پڑھنا صرف حضور علیہ السلام دے احسان کا خیال کر کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سب تے کنے احسان ہے، اسی پتہ نہیں کہ وہ کافر اور بے دین ہوں، گائیاں دے موت پیندے تے پتھر دے بتاں نوں سجدے کردے، اللہ دے رسول دی برکت نال سانو سچا دین ملیا، اس احسان نوں یاد کر کے بار بار کہ اللہ کروڑاں رحمتاں نازل کر، دن رات بارش برسا حضور تے اپنی رحمتاں دی، جنہاں دے صدقے سانو دین اسلام ملیا۔ تو دنیا بیمار، کوئی بچیاں مار رہا، کوئی شراباں پی رہا، کوئی زنا کر رہا، اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی، اچانک دنیا کے رب نوں ترس آیا، ایک ایسا سچا حکیم، ایسا مہاراج آ گیا جنہیں مکے کے صفا سے کھلو کے اعلان کیا کہ آؤ بیدارو تہاڈا علاج کرا، جڑے روگ ہے کٹ دیا، اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی، درد مندان دے روگ گوائے تے فیض بندے رحمانی، خزانے لٹاتے پر لو چوڑیاں، امت دی بدقسمتی ہے بے سارا خزانہ سارے کو موجود ہے، اسی ٹکے کو ماسکو کھانا کو واشنگٹن کھانا، اے نا ملون لوگوں دی بدقسمتی اور لانتیاں دا حصہ بے کافراں دے جا کے پیر چمدے پھر دے، اور تساں جانا مکے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ، جبا کوئی مکیوں لبنا مدینے لبنا اور کتے نہیں، نہ جہاں میں امن و امان ملی، نہ متا، نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ متائے امن و امان ملی، جو دوائے درد نے ہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ مکے اور مدینے دکھاں کا علاج ہے، آ جاؤ مڑے آ جائے گی تہاڈی قسمت ہے، ورنہ دن بدن اسی طرح ذلت رسوائی تہاڈا مقدر بننی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔